جیسے میں نے کہا تھا کسی بڑی شخصیت کی ڈیتھ نظر آتی ہے، اسماعیل ہانیہ کی ڈیتھ دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن 21 اگست کو جوپیٹر مگشر نچھتر یعنی کہ مارس کے نچھتر پہ آ رہا ہے۔ جب بھی اس نچھتر پہ جوپیٹر آیا ہے تو دنیا میں بہت تباہی مچی ہے اور کسی بڑی شخصیت کے ڈیتھ ہونے کے بہت زیادہ امکانات اسماعیل ہانیہ تک نہیں رکیں گے بلکہ یہ آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر۔ آج بات کریں گے ہم جوپیٹر کے اوپر۔ جوپیٹر پھر چینج ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اور دنیا کے حالات کیا بن سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر ایک بہت امپورٹنٹ پلینٹ اور نفس بھی کہا جاتا ہے، اور جوپیٹر کا نچھتر چینج کرنا وہ بہت ہی امپورٹنٹ، کیونکہ اس سے پہلے ہی دنیا میں حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں۔ جوپیٹر اب جو ہے مارس کے ہی نچھتر پہ آ رہا ہے جو مگشر ہے، یعنی مارس کا یہ نچھتر ہے۔ مارس جو ہے ایکشن، لڑائی جھگڑا جنگ جتنی بھی ہے ان چیزوں کا کارک ہے، اور جب بھی جوپیٹر اس نچھتر پہ آتا ہے تو دنیا میں جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، بارڈر کے اوپر ٹینشن ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، دہشت گردی اور بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح کے حالات بن چکے ہیں پوری دنیا کے، کیونکہ 21 اگست کو جوپیٹر نے مگشر نچھتر میں آ جانا، اور یہ رہے گا پھر یہ اکتوبر تک ادھر ہی رہے گا۔ تو صورتحال پہلے ہی فلسطین کے جو لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ صاحب کی وجہ سے پہلے سے ٹینشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ان کا جس طرح ڈیتھ ہوئی ہے، جس طرح ان پر دہشت گردی حملہ ہوا ہے، وہ بڑا ہی مسٹری سا بن گیا ہے کہ ایران میں وہ آتے ہیں، ایران کے گیسٹ بنتے ہیں، اور وہیں پر ہوٹل میں ہی ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسرائیل نے اگر یہ کروایا ہے تو بغیر ایرانی انوالومنٹ کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کا یہ جو مسٹری ایک بن گئی ہے، یہ مسٹری میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے باہر آئیں گی، اور ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن چکا ہے کہ ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے ان کے صدر صاحب تھے جو وہ ہیلی کاپٹر کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ایران کے اندر ہی انہی کے اوپر اٹیک جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر بائیڈن کا دھمکی دینا کہ جو ایران جیسے ہیں یا ایران جیسے کنٹری ہیں ان کے لیے اگر وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم بھرپور طریقے سے وہاں انوالو ہوں گے اور وہاں پر اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اب یہاں پر پاکستان بڑی بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے کل وزیر اعظم صاحب نے کھل کر بڑا اچھا کھل کر اسرائیل کے اوپر جو الزام لگائے، اور ان کو جس طرح کہا گیا کہ دنیا میں پیش کیا جائے، جس طرح وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، وہ سارا کچھ بولا اور پارلیمنٹ میں بولا۔ اب وہ بولنا اور پریکٹیکل ہونا میں بہت فرق ہے۔ جوپیٹر نے 21 اگست کو جو مارس کا نچھتر ہے اس کے اندر آ جانا، اور یہ پھر اکتوبر تک ادھر رہے گا، پھر یہ نکلے گا، پھر یہ 2025 میں تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، ایک مہینہ، جیسے پھر جوپیٹر ہاؤس چینج کر جائے گا، کیونکہ مارس کا جو نچھتر ہے یہ دو گھروں میں فال کرتا ہے، ٹورس میں اور جمنائی میں۔ ابھی جوپیٹر ٹورس میں ہی ہے تو ٹورس کے یہ پہلے دو پد میں رہے گا۔ تو یہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر پاکستان کے لیے ہو گئی ہے کہ پاکستان ابھی جو ایران کا ہے وہ ڈیفینیٹ ایکشن کرے گا، اور اس میں انوالومنٹ آف چین اور رشیا کی بھی بھرپور طریقے سے انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ جب امریکہ وہاں پر کھلے عام دھمکی دے رہا ہے تو چین بھی اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکے گا، نہ ہی رشیا اپنے آپ کو دور رکھ سکے گا۔ اب پاکستان بیچارہ بیچ میں پوری طرح پھنس جائے گا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینیٹ ایران میں ہوا ہے، فلسطین میں جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی طرف عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ سب کے آپ کے سامنے ہے کہ عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کو جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ بائیک آؤٹ کیا ہوا اسرائیل چیزوں کا، اور اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس دفعہ پاکستانی نے
کچھ کافی حد تک اچھا کام کیا، جو کہ اگر بائک آؤٹ کیا تو کافی حد تک پرابلمس میں وہ دیکھنے کو ملا بھی ہے۔ اب حکومت کی انوالومنٹ جو ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ امریکہ کے انڈر ہے، یعنی کہ جو امریکہ کہے گا وہی کریں گے، لیکن پبلک کا پریشر جو ہے وہ ایران کی طرف اور فلسطین کی طرف ہوگا۔ یہ ایک بڑے گمبھیر صورتحال میں پاکستانی حکومت جو ہے وہ بری طرح پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جب بھی جوپیٹر کا ٹرانزٹ اس گھر میں ہوتا ہے، ایسے اس نشتر پہ ہوتا ہے، آپ 12 سال پیچھے اٹھا کے چلے جائیں، اس سے 12 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ دیکھ لیں گے دنیا میں جنگ کی صورتحال جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ 2001 میں بھی محل کے جب یہ 9/11 کا واقعہ ہو تو اس سے جو کچھ ہوا تھا وہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال بنی تھی کہ دنیا میں پھر وہی ٹینشن اور اس ایریے میں جو ہے پرابلمس کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دنیا میں ایک اسماعیل ہانیہ کے واقعے سے ایک جنگ کی صورتحال پر کھڑی ہے۔ انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی جو ہے ٹینشن آپ کو نظر آئے گی، ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی آپ کو ٹینشن نظر آئے گی، افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں بھی آپ کو ٹینشن نظر آئے گی، اسی طرح چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی پریشانی جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو صورتحال جو ہے کافی گمبھیر ہے، کافی مشکل ہے۔ جولائی سے لے کر نومبر تک جو ہے چیزیں جو ہیں کافی حد تک مشکل ترین صورتحال میں یہ چیزیں جاتی رہیں۔ حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے پبلک کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈ ہوگا، اوپر سے امریکہ کا جو پریشر ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو اس جنگ میں نیوٹرل رکھ پائے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ نیوٹرل ورڈ پاکستان میں بڑا ہی فیمس ہوا ہے۔ اب ایران کے ساتھ بے شمار ممالک میں چین بھی ہوگا، پاکستان کے چین کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے تھے، لیکن اب خیر اتنے اچھے تو نہیں ہیں، لیکن رشیا کا بھی انوالومنٹ ہوگی۔ تو یہ جنگ اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر پھیلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، اور بیشتر ممالک میں جو ہیں وہاں پر آپ کو ٹینشن نظر آئے گی بارڈرز کی صورتحال پر۔ وہاں پر رشیا اور یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور یہاں پر امریکہ کی انوالومنٹ اور پاکستان اس کے اتحادی پاکستان بھی ہے۔ اب پاکستان شدید مشکلات میں ہوگا، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ پریشر جو ہے جس طرح عوام کا جو پریشر آئے گا اور صورتحال جو بیرونی ایک پریشر جو بلڈ ہوگا، اس میں پاکستان کو یہاں پہ سٹیبل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ختم نہیں ہوتا، دوسرا چیلنج جو ہے وہ فورن سائڈ سے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جوپیٹر جب بھی اس نچھتر کے اوپر آتا ہے، دنیا میں ٹینشنز، وار جیسے صورتحال، لڑائی جھگڑا، دہشت گردی اور قبضہ کرنا، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اگر ہم چارٹ دیکھیں تو پاکستان کے دوسرے گھر میں جوپیٹر جو ہے بیٹھا ہوا ٹرانزٹ میں، اور بائی برتھ چارٹ پہ ہمارا جو جوپیٹر ہے وہ 7ویں گھر میں، یعنی کہ جوپیٹر ابھی 7ویں گھر سے اپنے 8ویں گھر میں شڈاشٹک بنا ہوا ہے، یعنی کہ جوپیٹر پاکستان کے جس 7th ہاؤس میں ہے اس سے آج کا ٹرانزٹ کا جوپیٹر جو ہے وہ 8ویں گھر میں راہو کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان میں فائنینشلی کنڈیشن ایک بہت بڑا چیلنج حکومت کے لیے رہے گی، اور فائنینشلی پرابلم جو ہے وہ بڑے لیول کے اوپر بڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ چیز جنگ جو ہے بڑھے گی تو اس سے چیزیں کافی حد تک جو ہے صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ 21 اگست سے لے کر یہ کام جو ہے آپ دیکھیں گے، اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے لیول کے اوپر ٹینشنز جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اب پاکستان کے چارٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 4th ہاؤس جو ہے عوام کا ہوتا ہے، اور عوام کا جو ہے میجورٹی میں زیادہ تر پلینٹ جو ہیں وہ 4th ہاؤس کے اندر ہی بیٹھے ہیں۔ ایک ایموشنز سے بھری ہوئی ہماری عوام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عوام کا ایک ایموشن جو ہے وہ ایک فیلنگ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ بھی ہے، اور اب یہ جو واقعہ ہوا ایران میں، حالانکہ ایران کی اپنی سب سے بڑی نیگلیجنسی ہے کہ مہینے پہلے ایک صدر کو اپنے مرڈر ہو گیا، اور پھر فلسطین کے کتنے بڑے لیڈر اسماعیل ہانیہ کا وہ اپنی کنٹری کے اندر ہی اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو کہ ایران کے اندر جو سیکورٹی جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہوا نظر ہے، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اسرائیل چاہتا ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، لیکن ایران صرف باتوں کے حد تک رہتا تھا۔ اب
جو سینیریو بننے پلانٹری کنڈیشنز کا ہے یہاں پر چیزیں جو ہے انوالو ہوتی چلی جائیں گی. وہاں عرب کے لیے بھی تھوڑا سا مشکلات کھڑی ہوتی نظر آئیں گی. یعنی کہ بیشتر زیادہ تر اس مسئلے کا جو ہے وہ مسلم ممالک میں زیادہ ٹینشن جو ہے بنتی ہوئی دکھ رہی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل ترین دور ہے یہاں پر ایک ڈپلومیسی کے ساتھ، اور یہاں پر تمام پارٹیز کو اکٹھا رکھنا اور ملک کی بنیاد کے اوپر بولنا بہت ضروری ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر عوام کا پریشر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا. اور یہ حکومت جس کی پر ایک ایلیگیشن ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ لایا گیا ہے، عوام کی سپورٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مشکل جو ہے ٹائم آگے پاکستانی حکومت کے لیے یہ بننے جا رہا ہے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے بولنا اس سے تو چلو عوام تک کسی حد تک جو ہے چلے، جواب تو آپ کا گیا، اور وہ بھی پہلے وہ بھی کہانی ہے کہ پہلے کچھ ریئیکشن اور تھا، بعد میں بدلا، پھر دوبارہ پھر پارلیمنٹ میں آ کے کہنا پڑا. لیکن اس کے اوپر کچھ ایکشن بھی لینا پڑے گا. کیا یہ ایکشن لے پائیں گے کھل کر یا نہیں، یہ بہت بڑا ایک پرابلم جو ہے. اسی کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ ری اوپن یا کافی چیزیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی. تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات حکومت کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس وار کی وجہ سے ایک اکنامکلی جو ڈیزاسٹر جو پیدا ہوگا وہ کافی حد تک پرابلم جو ہے بیشتر ممالک میں اور خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں فائنینشیلی کرائسس جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ سکتا ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر جو ہے سوری اس 76 پہ آپ 12 سال پیچھے چلے جائیں، جب بھی ٹورس میں آتا ہے 12 سال کے بعد جس زوڈک سائن میں بیٹھا ہوتا ہے تو 12 سال بعد دوبارہ اسی زوڈک سائن میں آتا ہے. تو ماضی میں آپ دیکھ لیں جب جوپیٹر جو ہے وہ 12 سال پیچھے جاتے رہیں تو آپ کو نظر آتا ہے گا کہ جب بھی اس 76 کے اوپر جب آتا ہے تو دنیا میں کافی حد تک وار کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تھی. 2013 میں بھی دیکھ لیجیے گا تو دنیا کے حالات کس طرف کیا تھے، اور پاکستان میں بھی جو ہے صورتحال کس طرف بڑھ رہی تھی، اور ہم بھی جو ہے ایک آپریشن سے ہی گزر رہے تھے. تو صورتحال آگے کافی مشکل ہے دنیا کے لیے، خاص طور پر عوام کے لیے، اور فائنینشلی ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے پھر وہ لگنے جا رہا ہے. مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.